کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بائبل مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 9واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل چیپٹر نمبر 9، اس کی آیت نمبر 9 سے 13 تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک گریس اینڈ مرسی ان ریلیشن شپ، تعلقات میں فضل اور رحم۔ یاد رکھیے کہ تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم اپنی ضد، اپنی انا یا اپنے جو ہے وہ تکبر یا غرور کی وجہ سے ہم ریلیشن شپ کمزور کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کئی ایسے اصول بنا لیتے ہیں جن سے ریلیشن شپ بھی کمزور کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اوقات لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خاندان اصولوں سے نہیں چلتا بلکہ محبت سے چلتا ہے۔ اصولوں سے ادارے چلتے ہیں، ادارے میں اصولوں کی وائلیشن کرنے کے باعث پنشمنٹ ہے، جرمانے ہیں اور دیگر معاملات، لیکن خاندان کے اندر محبت کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ پنجابی کی ایک بڑی مشہور جو ہے وہ کہاوت ہے، کہندے نے بھانڈے نال بھانڈا دے کہہ ہی جاتا ہے، تے جیڑا کھوے بھی ٹک کے باہر اگر سٹ دئیے تو وہ تو کم ہوتے جائیں گے۔ سو خاندان میں یہ روایت ہے، یہاں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جیڑا بھانڈا کھہ رہے اپنے ساتھ، اگر نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ سو ریلیشن شپ اہم ہے، ریلیشن شپ میں رحم اور فضل اہم ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے کا عمل ہے، ایک دوسرے کو غلطیوں اور کمزوریوں سمیت قبول کرنے کا عمل ہے۔ یہاں پر جو متی کی انجیل کا 9واں باب ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے فضل اور ترس کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں مسیح نے اپنے ترس اور فضل کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن قائم کیا ہے۔ متی کی انجیل کے 9ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے متی نامی ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب مسیح نے اسے بلایا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ یہ ایک ڈیوائن کالنگ تھی، اس کا بلاوا تھا کہ مسیح کی طرف آ جا۔ جبکہ مذہبی لوگ، فریسی لوگ محصول دینے والوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو گناہگاروں کے برابر جانتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح ایک محصول لینے والے کے ساتھ فضل اور رحم کے ساتھ پیش آیا اور اس نے ڈیوائن کالنگ دے دی اور اسے اپنی خدمت کے لیے بلا دیا۔ دوسری طرف جو متی تھا محصول لینے والا،
اس کے اندر بھی کامل فرمانبرداری تھی. اس کے اندر کیا تھا؟ کامل فرمانبرداری. وہ اس وقت محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی مسیح نے آواز دی اس چوکی کو چھوڑا اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو گیا. اور کسی شخص نے کہا کہ متی نے آرام دہ ملازمت چھوڑ دی مسیح کے کہنے پر، مگر اپنی عاقبت سنبھال لی. اس نے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کر لیا. اس کا شمار رسولوں کے اندر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ ڈیوائن کالنگ تھی. اور اس نے اپنے بلاوے کے بعد خداوند یسوع مسیح کی ایک ضیافت کی. اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا پارٹی کی تھی انہیں ایک. ٹھیک ہے، کہنے ذرا جب مسئلہ پہ آتا ہے پارٹی پہ آگی دوارے تھے، ہے نا؟ متی نے خود اپنے اوپر پارٹی ڈال دی. کس خوشی میں کہ مسیح نے مجھے نجات دی ہے، مسیح نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے. ایک طرف نجات کی شادمانی کا جشن تھا، دوسری طرف نجات کی شکر گزاری کی یہ ضیافت بھی تھی. لیکن متی نے بلایا سارے مسیح لینے والوں کو. کن کو بلا لیا؟ ساری بات اچھی طرح بندہ نوکری کرتا ہے، دوستیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں، تعلق بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. تو وہ محصول کی چوکی پر بیٹھتا تھا. محصول لینے والے کی ملازمت تھی اس کی، لہذا اس کے دوست بھی اسی طرح کے تھے. اس نے بہت سارے محصول لینے والوں کو بھی دعوت میں بلا لیا کہ میں نے دعوت کی ہے شخص کی، اس شخص کی جس کی خاطر میں نے سرکاری نوکری چھوڑی ہے، کاروبار چھوڑا ہے. آؤ میں آپ کو اس کے ساتھ ملاؤں کہ وہ کتنی قدرت والا شخص ہے جس کی خاطر میں نے سب چھوڑ دیا ہے. تو مسعود ظاہر دعوت تھی، وہ آ گئے ادھر. اب اس دعوت کے دوران ہوا یہ کہ جب کھانا لگا، کھانا کھانا شروع ہو گئے تو ادھر اس نے فریسیوں کو بھی بلایا، مذہبی لوگوں کو بھی. اب مذہبی لوگوں نے جب دیکھا کہ مسیح ان کے ساتھ ہی کھانا شروع ہو گیا، انہوں نے مسیح کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے. چونکہ مسیح کے ساتھ انہوں نے براہ راست اس لیے بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسیح خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہوا ہے، اس کی ٹیچنگ پرفیکٹ. لہذا شاگردوں کے سامنے یہ انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یہ کوشچن کر دیا. خداوند یسوع مسیح بات سی کہ انہوں نے سن لیا. مسیح نے ان کے کیوں کا جواب دینے کے لیے 3 دلائل دیے. کتنے؟ 3 گنا مسیح نے ان کے کیوں کا جواب دینے کے لیے کہ میں کیوں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں. نمبر 1 مسیح نے کہا نو فزیشن فار ہیلتھی بٹ سک پیپل. کوئی فزیشن، کوئی طبیب جو ہے صحت مند لوگوں کے لیے، تندرستوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بیماروں کے لیے ہے. یعنی ڈاکٹر کی ضرورت تندرست کو نہیں ہے بلکہ بیمار کو ہے. کس کو ہے؟ جے بیمار کو ڈاکٹر ہی برابر نسے، وہ ہسپتال دوائی لین جائے تو کوئی نہ چیک کرے تو بیمار ٹھیک کیسے ہوگا؟ مسیح کا فلسفہ ساری دنیا کے لیڈر سے اس لیے اتم اور اعلیٰ ہے کہ دنیا کے قائد لیڈرز گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں لیکن یسوع ناصری گناہگاروں کے ساتھ پیار کرتا ہے. مسیح ایک ایسا طبیب ہے جو ہر اس بدنی اور روحانی بیمار کو شفا دے کر تندرست کر دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر کی ضرورت، طبیب کی ضرورت تو بیمار کو ہے، لہذا ڈاکٹر بیمار کے پاس نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تم کہتے ہو کہ یہ ان کے ساتھ کیوں کھاتا ہے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ کھاؤں گا نہیں تو یہ بچیں گے کیسے، نجات کیسے پائیں گے؟ تو یہ بڑا خوبصورت مسیح کا شاندار فلسفہ تھا. یہی نمایاں فرق تھا فریسیوں کے اور مسیح کے فلسفے میں.
फरीसी में सूद लेने वालों से नफरत करते थे। क्या कहते थे? लेकिन यीशु मसीह उनके साथ मोहब्बत करता था। वो उनको गुनाहगारों के बराबर जानते थे। खुदावंद यीशु मसीह उन सूद लेने वालों को जो है वो उनके साथ ताल्लुक रखना जायज समझता था और फरीसी ताल्लुक रखना नाजायज समझते थे। ये सूद लेने वाले गुनाहगारों के बराबर हैं। साढ़े को टैक्स दे देने, ये टैक्स लाके रोमी हुकूमत को दे देने। रोमी हुकूमत मजबूत हो जाती है, कौम इस्राइल कमजोर हो रही है। ये गद्दार हैं कौम के, लिहाजा इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। मसीह के साथ खाने भी खाता था, तो मसीह खुदावंद ने उनको ये बताया कि तबीब की जरूरत बीमार को है और इनकी रूहें बीमार हो चुकी हैं। लिहाजा इनको एक ऐसे तबीब आज़म की जरूरत है जो इनकी रूहों की शिफा के लिए काम करे, जो इनके दुखों में इनका सहारा बने, जो इनके साथ नफरत करने की बजाय इनसे मोहब्बत करे। एक ऐसे तबीब की जरूरत है क्योंकि इनकी रूहें बीमार हैं। इनकी दो तरह के बीमार हैं। कितनी तरह के? एक बदनी फिजिकली और दूसरे स्पिरिचुअली रूहानी बीमार भी है। मैं साधु सुंदर सिंह की एक किताब पढ़ रहा था। साधु सुंदर सिंह का कहना है कि जब हमारा जिस्म बीमार हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, हमारा रोटी खाने को दिल नहीं करता। कितने लोगों की जिंदगी में ये तजर्बा हुआ है? जरा मुझे आप दिखाएंगे कि किसी टाइम बुखार चढ़ जाए तो कुछ खाने ना दिल करे? कितने सारे। उसने कहा जब कोई बदनी बीमार होता है तो उसका खाना खाने को दिल नहीं करता। जब कोई रूहानी बीमार हो जाता है तो उसका बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि बाइबल जिंदगी की रोटी है। बाइबल क्या है? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप में से कितने पढ़ते हैं इस बाइबल में, लेकिन इस स्टेटमेंट को सामने रखिए कि ऐसा शख्स जो रूहानी तौर पर बीमार है, बदन में तंदुरुस्त है, लेकिन बदनी खुराक को खाता रहेगा क्योंकि बदन में तंदुरुस्त है। और अगर रूह में बीमारी आ गई है, खुदा का कलाम पढ़ने की, रूहानी गुज़ार देने की, उसकी दिल नहीं करेगा और उकताहट उससे महसूस करेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सरतीस की कलीसिया के नाम खत लिखा ना, तो उनको मसीह ने कहा तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कम्मा तो पता चल गया कि फिजिकली जिंदा है तू, रूहानी तौर पर मुर्दा है। इसी तरह से आज बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं लेकिन रूहानी तौर पर बीमार हैं। मसीह खुदावंद कहता है कि ऐसे बीमारों को यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो तबीब आज़म है। अगर वो मसीह के पास आ जाएंगे, मसीह सारी रूहानी बीमारी को खत्म करके उसको शिफा कर देगा। फिर बाइबल पढ़ने में भी दिल करेगा, फिर दुआ करने में भी दिल करेगा, फिर चर्च आने में भी दिल करेगा, फिर और भी खुदा की बादशाही के अच्छे काम करने को दिल करेगा। तो ये याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत भरे तवक्कुल रखने वाला था। वो बीमारों के पास पहुंच जाता था। बदनी बीमार हो या कोई स्पिरिचुअली तौर पे बीमार हो, यीशु मसीह दोनों को शिफा देता था। जब नौवें बाब की पहली 8 आयत पढ़े तो वहां पर एक मफलूज का भी जिक्र है। इस वाक्य से पहले एक मौजज़ा भी हुआ है पहली 8 आयत में, और उस मौजज़े में मफलूज को यीशु मसीह के पास लाया गया। 4 आदमी उठाकर लाए। कितने? उसको उठाकर ले आए, यीशु मसीह के आगे रख दिया। खुदावंद यीशु ने कहा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह। अब वो तो बदनी शिफा लेने के लिए आया हुआ था, पर मसीह को पता था कि ये रूह का भी बीमार है। पहले इसकी रूह को शिफा मिलेगी, फिर इसका बदन भी शिफा पा जाएगा। याद रखें, कई बीमारियां आपके बदन पर अटैक करने से पहले आपकी रूह पर अटैक करती हैं। अंदर से कई दफा बंदा पहले बीमार होता है, बदन बाद में बीमार होता है। प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूँ कि शायद आपके साथ जिंदगी में जो तजर्बा हुआ हो कि आपने पहले कह दिया हो कि मुझे लगता है कि बुखार चढ़ जाता है या मुझे बुखार हो रहा है और थोड़ी देर तो हो जाता है।
یہ تجربے میں آئی ہوئی آپ کی باتیں. اس لیے اندر سے بیماری پہلے مسیح نے اس کی ختم کی اور پھر یسوع مسیح اس کے بدن کی شفا کر دیا. تو مسیح نے بتایا کہ میں طبیب ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں بیمار کے پاس جاؤں گا اور اسے تندرست کروں گا. تم جو اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے ہو, تمہیں تو ضرورت نہیں, لیکن میں سود لینے والے اور گناہ گاروں کو میری ضرورت ہے. اگر وہ میرے پاس آئیں گے ان کی زندگی میں نجات آ جائے گی. تو میرے عزیزو یاد رکھیے, مسیح اسی طرح سے شفا یاب کرتا تھا. ایک جو ہے وہ کوڑی مسیح کے پاس 8ویں باب میں لکھا ہے متی کی انجیل میں آ گیا اور اسے سجدہ کرنے لگا کہ کہنے لگا کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اسے چھوا. یسوع مسیح نے اسے کوڑی کو چھونا جو ہے وہ الاؤ نہیں تھا. یہ چھوٹ کا مرض تھا. ایک بندے سے دوسرے کو لگ جاتا تھا. جس طرح کورونا نہیں سی آیا تے منہ لپیٹ کے سارے لگ جیسا, اس سے بھی خطرناک مرض تھا. کوڑی کے لیے شرح یہ احبار کی کتاب 13 باب میں لکھی ہے کہ وہ 50 فٹ کے فاصلے سے اونچی اونچی آواز میں چلائے کہ ناپاک ناپاک میں ناپاک ہوں, اور لوگ 50 فٹ کے فاصلے کو لے کو بھاگ جاتے سن, رستہ دے دیتے تھے, اور وہ گھر سے اور شہر سے نکال دیا جاتا تھا, اور وہ جنگلوں اور بیابانوں اور ویرانوں کے اندر زندگی بسر کرتا تھا. اتنا یہ خطرناک مرض تھا, گھر کے رشتہ دار اسے نہیں مل سکتے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ کورونا تو وجہ تو لوگوں کو ایک کمرے چ بند کیتا جاتا سی, بے شک کتنا بھی فاصلہ رکھے کمرے چ بند کر نہیں رہا سا. ادھر پھر بندہ محفوظ ہے, جنگل میں شیر ہیں, جنگلی درندے ہیں اور بہت سارے خطرات ہیں. چاہے انسان مر جائے, ہلاک ہو جائے, کوئی آ کر اس کا اتا پتہ نہیں کرتا تھا. بھوک اور ننگ اور بیماری اور تکلیف سب کچھ اس کی زندگی میں ہوتی تھی. ایک تو بیماری کا دکھ, دوسرا رشتہ داروں کی بے رحمی کا دکھ کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. یہ ظاہری بدنی دکھ سے بھی بڑا باطنی دکھ تھا, لیکن یسوع مسیح نے اس بیمار کو جا کر چھو لیا, اور جیسے ہی طبیب اعظم نے اسے چھوا تو اس کا مرض جاتا رہا اور وہ پوری فوری شفا پا گئی. تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تندرستوں کی ضرورت نہیں ہے طبیب کی, بلکہ بیماروں کو ہے. روحانی بیمار, بدنی بیماریوں کا شکار, ان کو مسیح کے پاس لے کر آئے. یسوع ناصری بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہاں مختلف بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں, کوئی دل کی, کوئی کان اور کوئی آنکھ کی, کوئی ناک کا, کوئی لنگس کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, لیکن یسوع ناصری دنیا کی ساری بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہے. وہ اسی طرح کی کوئی بیماری ہے آپ مسیح کے پاس لے آئیں, اس کی بیماری اس کے بدن میں سے نکل جائے گی. مسیح جو ہے وہ گناہ گار کے ساتھ نفرت نہیں کرتا, مسیح محبت کرتا ہے. فریسیوں میں اور مسیح میں یہ فرق تھا. فریسی کہتے تھے گناہ گاروں کے ساتھ کھانا پینا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. مسیح کا کہنا تھا کہ ان کو تو ہی ضرورت ہے ڈاکٹر کی, جے ادھر بنا کوئی ڈاکٹر نہ گیا, ان کے پاس ہی میں نہ گیا تو پھر یہ شفا کیسے پائیں گے. فریسیوں کا رویہ گناہ گاروں کے ساتھ فرق تھا. ایک دفعہ ایک فریسی نے مسیح کی دعوت کی. کس نے کی دعوت؟ ایتھے تو متی نہیں کی تھی سنا کہ ایتھے فریسی نے پھر باب بیٹھے سن کہ اے کی تے جن نے خود دعوت کی تھی وہ دے گا, وہ گناہ گاروں کو بڑھن دے گا اپنے گھر کو. ایک فریسی کے گھر میں متی کی انجیل 7ویں باب کی 36 آیت میں ہے, سوری لوکا کی انجیل 7:36 میں یہ واقعہ درج ہے کہ دعوت کی گئی مسیح کی فریسی نے, اور ایک بد جنم عورت وہاں آ گئی. بلایا گیا اس کو نہیں تھا, لیکن اسے یہ معلوم ہوا کہ یہاں مسیح آیا ہوا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر اس عورت کو یہ پتا تھا کہ یسوع مسیح نہیں, کہ وہ نے ساری زندگی فریسی کے کام میں سی کرنا, اس کو پتا تھا کہ فریسی
جو ہے مجھے گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گے. اگر اس کے گھر جانے کی اسے دلیری ملی تو اس وجہ سے کہ میرا یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے. فریسی جتنا بھی اعتراضات کر لیں, یسوع مسیح کبھی اعتراض نہیں کرے گا. فریسی کتنی بھی مجھ سے نفرت کر لیں, لیکن میرا یسوع میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کے پاس جاؤں گی, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پہنچ گئی ہوگی فریسی تک ادھر دھیان دیسی بے دھیانیش, پر مسیح کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے. اس نے دیکھا کہ ضیافت کی گئی ہے پر مسیح کے پیر نہیں دھوئے گئے, کیونکہ کچے رستے ہوتے تھے, رست ہوتی تھی, پیدل چلا جاتا تھا. تو گھر کا جو میزبان تھا یا تو خود وہ پونڈ ہوتا تھا یا کسی غلام کی نوکر کی ڈیوٹی کرتا تھا کہ پیر تو دو مہمانہ دے. پیر نہیں دھوئے گئے. اس نے آنسو بہا بہا کر یسوع مسیح کے پیروں کو دھو دیا. پھر وہ کپڑا نہیں تھا, تولیہ نہیں تھا وہاں پر. اس نے اپنے بالوں سے مسیح کے پیر صاف کیے, خوش کیے, اور پھر تیل نہیں یسوع مسیح کا ڈالا گیا تھا. یہ بھی روایت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ تیل لگانے سے خشکی وغیرہ یہ وہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تیل بھی لگایا جاتا تھا. تیل بھی لگایا گیا اور اس نے پیش کر پیتر یسوع مسیح پر انڈیل دیا. تے فریسی کو چیزیاں بھی اندر جاتی ہیں, ایک کتنے آ گئی ہے, اس کا کیا یہ کام تھا یہاں پہ, یہ تو گناہگار ہے. اگر یہ شخص کبھی ہوتا, اس کو پتا چل جاتا کہ یہ بات چل رہا ہے, کبھی نزدیک نہ اس کو آنے دیتا. لیکن یسوع مسیح کو پتا تھا, پر یسوع مسیح تو گناہگاروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہوا تھا, گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہوا تھا. اسی نے اس کے دل کی حالت کو معلوم کیا کہ اندروں کی پوزیشن اس بندے کی, دنیا کی چیزیاں میں اندروں دیتے بیٹھتا ہے. اس نے کہا شمعون میں نے ایک بات کرنی ہے تجھ سے. جی کیجئے. اس نے کہا ایک ساہوکار کے 2 قرضدار تھے, ایک 50 دینار کا, دوسرا 500 دینار کا. اس نے دونوں کو معاف کر دیا. تیری نظر میں زیادہ پیار کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ جس کے زیادہ قرض معاف ہوا ہے. اسی نے کہا تم نے سچ کہا ہے, تیرے تھوڑے گناہ معاف ہوئے تھے, تو تھوڑا پیار کرتا ہے, اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں, یہ میرے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. تو مسیح خداوند بیماروں کو تندرست کر دیتا تھا. ہیلیلویا. محصول لینے والوں سے وہ نفرت کرتے تھے, لیکن یسوع محصول لینے والوں کے گھر میں چلا جاتا. لوکا کی انجیل 19 باب میں لکھا ہوا ہے, زکریا نام کے محصول لینے والوں کا سردار رکھتے چاہے کہ صرف دیکھنا چاہتا ہے مسیح کو. میں اسے دیکھ لوں گا کہ یہ کون سا ہے, میری تسلی ہو جائے گی, میرے لیے یہی بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی نے کہا نیچے اترا, مجھے تیرے گھر میں جانا ہے. پھر رولا پا بیٹھے بندے, یہ گناہگار کے گھر میں جا رہا ہو, یہ کیا کر رہا ہے, گناہگار کے گھر میں جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. تو فلسفہ فرق تھا مسیح کا فریسیوں سے. فریسی نفرت کرتے تھے, مسیح محبت کرتا تھا گناہگاروں کے ساتھ. فریسی ان کو اسی حالت میں رہنے دینا چاہتے تھے, یسوع مسیح ان کے گناہوں کو معاف کرنے کو نجات دینا چاہتا تھا. یہ مسیح کا مشن تھا. لہذا دعوت جب متی نے کی, بہت سارے رسول لینے والے آئے, فریسی اعتراض کرتے رہے. یسوع مسیح ان کے ساتھ ریلیشن شپ کرتا رہا. یہ اس کا فضل اور رحم تھا, اور اسی کی وجہ سے یسوع مسیح نے وہ لوگ جو گناہ کی دردر کے قدر سے اٹھے, ان کو نکالا اور نجات بخشی. دوسرا رپلائی جو مسیح نے کیا, not sacrifice but mercy. قربانی نہیں بلکہ رحم. فریسی کہتے تھے بھئی گناہ کی جائے قربانی بھی ہو, کٹو قربانی. ایسے ہی ہے نا بھئی آپ نے غلطی کی ہے, جرمانہ تو دینا پڑے گا, کیوں آپ پہ ہو گیا, فلان ہو گیا. ہم اس قسم کے اگر آپ ویسے مطلب کہ کسی طرح سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ الگ بات ہے, تعلقات میں شغل میں لے دوستی جاری میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایکچوئل جب مذہبی سطح کی بات ہے یہاں بس, لیکن جملے وہی ہے بنیادی طور پہ. قربانی آپ کو دینی ہوگی, آپ نے غلطی کی ہے,
قربانیاں لینے والے تھے، مسیح قربانی دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ مسیح نے کہا کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اتنا رحم کیا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا گناہ گار انسان کے لیے۔ انہوں کی ڈیوٹی لائی کہ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو۔ تسی کی کرو؟ معنی دریافت کرو۔ یعنی مسیح کا مطلب تھا کہ صرف کلام کے لفظوں سے واقف ہونا کافی نہیں، ہمیں کلام کے معنی بھی خوب سمجھنے چاہیے کہ یہ کیا کیا رہا ہے، اس آیت کا مطلب یا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم لفظوں کے ساتھ صرف کھیلتے رہتے ہیں۔ مسیح رحم کرتا تھا، مسیح کا بتانے کا مقصد تھا کہ سارا کلام اس لیے بیان ہوا ہے کہ لوگوں پر رحم کیا جائے۔ اسی کلام سختی سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک 18 سال کی کپڑی عورت یسوع ناصری نے سبت والے دن اسے شفا دے دی۔ کپڑا پن اس کا سیدھا ہو گیا۔ عبادت خانے کا سردار دیگر لوگ کہنے لگے کہ 6 دن ہیں جن میں شفا پایا کرو۔ کتنے دن؟ 6 دنوں میں، لیکن 7واں دن سبت ہے، اس میں شفا کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی 6 دن خدا نے کسی نے تو کیا معنی سمجھ کیا ہوگا کرنا سے؟ کلام کہہ رہا ہے 6 دن کام کرو، 7ویں دن تمہارے خدا کا سبت ہے، عبادت کرو۔ کہ عبادت نہیں شفا ملنی تو کتنے ملنی ہے؟ نوکریاں چھڑ کے بعد ہم شفا میں لینا سے۔ تو مسیح نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گدھا یا بیل گڑھے میں گر جائے تو کیا سبت پر دن اس کو نہیں نکالو گے؟ نکالیں گے۔ تو نے کہا کہ یہ قدر گدھے یا بیل سے کم ہے، انسان کی تو بہت زیادہ قدر ہے۔ تم اس وقت سے خفا ہو کہ ابراہیم کی ایک بیٹی نے شفا پا دی سبت والے دن۔ ابن آدم قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے۔ مجھے مطلوب تھا کہ اس پر رحم کریں۔ 18 سال سے یہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی، چرچ آتی تھی، عبادت کرتی تھی، کسی بھی حوالے سے کوئی اس پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے اس پر رحم کیا ہے، میں نے اس کو شفا دے دیا ہے۔ تم اس وقت سے خفا ہو، رحم کرنا اہم ہے۔ ایک مسیح نے مثال بھی بڑی خوبصورت دی، ایک ساہوکار کے قرضدار کے حوالے سے۔ اس نے پیسے لینے تھے اس کے بہت زیادہ انگنت۔ اس نے کہا میں دے نہیں سکتا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو ساہوکار نے اسے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ باپ نکلیا تو ایک انہوں نے چھوڑے ہیں جن پیسے لینے سے۔ کتنے لینے سے؟ چھوڑے سے بہت سارے معاف ہو گئے۔ چھوڑے سے لینے سے وہ مل گیا۔ ان کہنے کاٹو میرے پیسے، کلمہ ماننے کاٹ، انہیں دے، آج ہی دے۔ اسے کہا بھی ٹائم دے، تھوڑا جب میں دے دیں گا، تھوڑا میں آج ہی کرنا۔ گلا ٹوٹ گیا میرا، اتنی دیر تک نہیں چھوڑوں گا۔ تو مالک دوبارہ آگے نے معاف کی تھی۔ اس نے کہا میں نے تیرے اس لیے تو زیادہ معاف نہیں کیے تھے کہ تو تھوڑے آنا انج کرے۔ اس نے کہا اس کو وہاں ڈالوں گا، پیسنا ہے، کیونکہ جو رحم کرے گا اس پر رحم بھی کیا جائے گا۔ تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رحم کریں۔ لہٰذا میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ مسیح قربانی کی بات نہیں کرتا، مسیح رحم کرتا ہے۔ ایک یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں واقعہ درج ہے۔ کچھ لوگ ایک عورت کو مسیح کے پاس لے کر آ گئے، کہنے لگے کہ یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، ہماری شریعت کہتی ہے ایسی عورتوں کو سنسار نہ دو۔ ایسی عورتوں کو قانون کے پابند تھے وہ لوگ، مسیح رحم کرنے والا تھا، پٹے پٹے کٹھے کر کے بھی نام لے کے آئے سنسارے، کیا کہ اس عورت کو مار ہی چھڑنا ہے، اس نے گناہ کیوں کیا ہے؟ دامن یسوع پر مقدمہ آ گیا، اور مسیح کو نام داتے مار چھڑ دے، پر مسیح کے پاس آگے تھے ہمارا یسوع ناصری کو رحم اور ترس کرا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے کہا اچھا میرے کو آ گیا فیصلہ، میں تو پھر یہ کہوں گا کہ جس نے گناہ نہیں کیا پہلے مجھے کو مارے۔ اور جب مسیح جھک کر لکھنے لگا
اور ہر ایک کو اپنا ہی گناہ نظر آیا، سارے کے سارے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بعد میں یہ عورت اور مسیح رہ گیا۔ اب عورت گناہ گار تھی اور مسیح بے گناہ بے عیب۔ مسیح چاہتا تو شریعت کا تقاضا پورا کرتا اور اس عورت کو پتھروں سے سنسار کر دیتا، یہ شرعی طور پر اس کے پاس رائٹ تھا، پر یسوع مسیح وہاں رحم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا بیٹی سلامت چلی جا، پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ اور یسوع مسیح نے رحم کی یہ شاندار مثال قائم کر کے اس عورت کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو مسیح رحم کی بات کرتا ہے۔ شکل گھوڑی آگے نا 10 کہنے لگے کہ خداوند ہم پر رحم کر، کیا کر چلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسی نے کہا تم کیا چاہتے ہو تمہارے لیے کروں؟ کس طرح رحم چاہیے گا؟ رحم کی درخواست تو کر دی گئی ہے، کیا چاہتے ہو کس طرح کا رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا شفا پا جائیے۔ اسی نے رحم کر دیا، کہا جاؤ جا کے چیک کرا دو اپنے بہنوں کو، تم شفا پا چکے ہو۔ لیکن نہ یہ بھی کیا کہ جیڑی قربانی مقرر کی تھی یہ موسیٰ نے وہ ضرور گزرانا، انہوں نے تو اٹھے کو کٹا لینی تھی۔ میں وجہ معاف کرتا ہوں کیا؟ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں، اور اتھے دینی پہ گی قربانی۔ اس نے کہا کہ وہ قربانی جو موسیٰ نے مقرر کی ہے مسیح رحم پسند کرتا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے؟ میں جب یہ باتیں کو پڑھ رہا تھا نا تو میں نے ایک مجھے ذہن میں مثال یاد آ گئی نا، وہ مثال ایسی کہ کسی نے کہتے ہیں پتر ہون یا 4 پتر ہون نا، تو کئی دفعہ لوگ آپس میں بیٹھے تھے نا، کہنے نے اپنے والد صاحب چنا جو ایک بھی نہیں کیا ہے نا، ذرا اتنے فرق ہونا باپ سے۔ انہوں نے والد صاحب نے بہت اچھے تھے سب، انہاں جو کوئی بھی نہیں ہوتے تھے کیا کہتے ہیں نا لوگ، کہ نہیں کہتے کہتے ہیں۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا نا مسیح کا اتنا رحم، تیری دھیرے میں سوچ بھی رہا سا، شکندہ بھی ہو رہا سا، میں کہا ساکے جو ایک بھی نہیں مسیح کی بیٹا کہ کہے گا اسی کہنا نہیں بدلا جانا ہے، اے ہوئے کون، اس نے کیوں ایسا کیا؟ کاش آپ بھی اسی طرح کے ہوں۔ اور اس رسول کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے، ورنہ نفع کی بات۔ اس نے کہا میری مانت بنو جیسے میں مسیح کی مانت بنا ہوں۔ تو کاش ہم مسیح کے فلسفے کو قبول کریں، یہ دنیا میں اس طرح کرو کس جگہ پہ فلسفہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک سپریم لا ہے یہ، انسانوں کی بخشش، انسانوں کی نجات، ان کی زندگیوں کی بحالی، ان کی خدمت، آسمان کی بادشاہی میں داخلہ، آسمانی معراج کی وراثت کے لیے اس سے اتم دنیا کے اندر کوئی اور کلام نہیں ہے۔ سب سے اتم، سب سے اعلیٰ بیچی لوگ کی کوشش کرتے ہوئے ملیں گے، مسیح کچھ اور کہتا ہے انہوں ملے گا۔ ایک دفعہ سامریہ کے علاقے میں یسوع مسیح چلا گیا، سامریوں نے اسے ٹکنے نہیں دیا اپنے شہر میں، مگر نکل جا سا نکلا شہر میں، نہیں آسانی بڑا دینا تھے، جا تو نکل جا، نکل گئے جی بات۔ اب کچھ کتنی نانداری تھے سن، یوحنا کہنے لگا کہ خداوند اگر تو ہمیں حکم دے تو جیسے ایلیا نے آگ منگوائی تھی اسی بھی آگ منگوائیے، تیرے حکم نے آرڈر دے کے چلنا چاہیے، تیری بات ہے اگر تو کہے حکم دے تو آگ منگوائیے، تو سارے شہر میں بس اٹھا دیں۔ مسیح کا جواب تھا کیا تم ایلیا کی بھوکے ہو؟ ایلیا نے 100 بندے اڑایا سی، نافرمانی تھے، وہ دوسری قوموں سے تھے، ایلیا کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک ناک سے پوری کہانی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا مرد خدا گرفتاری پیش کر دے، اس نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تم کو بھسم کر دے۔ 50 لوگوں کا دستہ اس سے آگ نازل ہو سکے۔ پھر دوسرے آئے، دوسروں نے بھی یہی کہا، اور پھر
फिर अलीशा ने क्या करना है, मैं खुदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो और तुमको भस्म कर दे। फिर आग नाज़िल हुई और 50 को भी सारे फट गए। अगले 50 में सारे रियल पैरा की निकले, माफ कर दो, माफ कर दो। उन्होंने कहा आका हमारी बात, हम आपके पास आए हैं, हम पर रहम किया जाए, मदद की जाए। बादशाह ने भेजा, मुलाजिम लोग हैं, ठीक है, उनकी मतलब जो बादशाह का हुक्म है, इस तरह की बातें की। तो फिर ये क्या नहीं, उससे बादशाह भेज दिया। तो इस तरह से आग नाज़िल, क्योंकि बाइबल से पढ़ते समझते सब कलाम सुनते रहते थे। उन्होंने ख्याल सी के ये भी एक नबी है, एक इंसान है, इसके अंदर इंसानी जज्बात हैं, ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। आपको बताना चाहूँ, किसी ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो लोगों ने कहा बाज मुझे एलिया कहते हैं, बाज यिर्मयाह, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज नबियों में से कोई। तो तीनों ही से एलिया भी आ जाए आगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें आगे मंगवाइए, दाम जिसमें क्या तुम एलिया की रूप नहीं हो, इब्ने आदम शाम लेने हलाक करने नहीं आया, बल्कि लोगों की जानों को बचाने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। तो कितना डिफरेंस फलसफा है, कितना अलग चलाक मुकाशफा है। जहां ये कहा जा रहा हो कि इनका जवाब पत्थर के साथ दो, वहां कहा जा रहा हो कि अगर तुम पर पत्थर भी बरसाए जा रहे हो तो कहो कि बाबी को माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने बयान की वो थी कि नॉट टू कॉल राइटियस बट सिनर टू रिपेंटेंस। रास्तबाजों को बुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि गुनाहगारों को, बल्कि ताकि वो तौबा करें। गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया। तुम रास्तबाज समझते हो अपने आप को, फरीसियों को, ओके, आपके लिए बुलावा नहीं है। मत्ती अगर गुनाहगार था उसे मैंने रसूल की टोपी से बुला दिया है, मेरी खिदमत करें। और रसूल कहता है कि जितने भी लोग इंसान आए हैं उनमें से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, लेकिन मुझ पर इसलिए रहम और फजल हुआ ताकि दूसरे लोगों पर रहम हो सके। मेरे अजीजों, यीशु मसीह रास्तबाजों को नहीं लिखा, गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हुआ था। लूका की 19वें बाब की 1 से 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब उस कई के घर में गया तो एतराज़ात थे कि गुनाहगार के घर में जा रहा है। उसी ने कहा कि दुनिया में कोई घूमने और निजात देने के लिए आया है। आदमी शराब निकोदेमस को मसीह खुदावंद ने कह दिया कि तुझे निजात पाना जरूरी है, इल्म से नहीं। अगर तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो आसमान की बात से दाखिल नहीं हो सकेगा। यीशु नासरी सामने औरत के पास पहुंच गया, जो मुआशरे की धत्कारी हुई औरत थी, बात की हुई औरत थी, कैरेक्टरलेस जिंदगी पसंद कर रही थी। यीशु नासरी ने उसके पास कुएं पे जाकर उसे कहा मुझे पानी पिला, और फिर उस दरियावी पानी की प्यास के साथ मसीह ने उसकी रूहानी प्यास को बुझा दी और लोगों की निजात के लिए मसीह के काम करने लगी। तो मेरे अजीजों, याद रखिए, यीशु नासरी गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हुआ है। अगर हम आज इंतसारी के साथ उसके कदमों में आ जाते हैं तो जिस तरह इन पर रहम कर रहा था, हम पर रहम होता रहेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम दुआ करें, खुदा की हजूरी में झुक जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। आओ आज मसीह की बातों पर गौर करें कि तंदुरुस्तों को नहीं, बीमारों को तबीब की जरूरत है। हालेलुया। शंथा रबा था रबा था सा, शंथा रबा था रबा शबा था सा। और